ان کے لیے عمل کرتے ہیں ہم خیر البریہ وہی کیا ہے بہترین خلائق ہے. وہ دیکھو بہترین خیر البریہ خیر تمہارے اندر ہے, تم خیر کا منبع ہو. تمہارا تم پھولوں کی باڑ کے پاس سے گزرتے ہیں روز پلانٹس کے پاس سے کے لیے کچھ محنت کرنی پڑے گی. تو انشاءاللہ شکریہ محترمہ وجیہہ سلمان صاحبہ. حجاب یہ حکم ربی ہے اور یہ پوری اسلامی شانے اور اسلامی نظام کے قیام کے لیے وہ اس وقت حلقہ خواتین جماعت اسلامی کی قیادت جو کلیدی خطاب ہے اس کے لیے وہ ڈائس پر تشریف لائیں. قرآن پاک میں ارشاد باری کا یہ طریقہ قریب تر ہے کہ وہ پہچان لی جائے فراہم کرتا ہے جس میں ہمارے لیے اسلام کی رہنمائی اور ہدایت ہی میں ہے. دونوں کو غض بصر اور حجاب کا جو واضح حکم دیا ہے اس کی پاسداری کے وہ اسلام کی عزت میں کمی کا ذریعہ ہو تو بہت سارے مواقع پر مجھے اپنے آپ کو روکنا پڑتا. نہیں, مجھے ایسے بات نہیں کرنی, بھلے دوسرا مجھے یہ کہہ رہا ہے لیکن میرا یہ مقام نہیں ہے. اور پھر یہ بھی میں سمجھتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ سے میرا ایک تعلق اور ایک قرب, جب بھی کسی محفل میں ایسی میں جانا ہے یہ کرنا ہے, اللہ سے یہ خاص مدد اور استعانت مانگی جاتی ہے اور اللہ کے ساتھ اور ایک تعلق جو ہے وہ قریبی بنتا ہے. خاندان اور گھر میں بھی اللہ تعالیٰ نے اس حجاب کی وجہ سے ایک مقام اور ایک عزت دی ہوئی ہے. تو میں سمجھتی ہوں کہ یہ تحفظ بھی ہے, یہ عزت بھی ہے, یہ وقار بھی ہے, یہ ہمارے اندر اعتماد بھی پیدا کرنے والا ہے, یہ ہمیں رب سے بھی قریب کرنے والا ہے, یہ ہماری رب کی فرما برداری میں بڑھوتری کرنے کا ذریعہ بھی ہے. اور اگر ہم اس کو چھوڑنے کی طرف آتے ہیں تو یہ بہت ہی بڑا المیہ ہوگا. اور آپ کو پتہ ہے کوئٹہ سے ہم علاج کے لیے کراچی جاتے ہیں کیونکہ کراچی ہمیں بہت قریب پڑتا ہے. تو اپنی مدر کے علاج کے سلسلے میں کراچی ہم لوگ جایا کرتے تھے. کوئٹہ میں تو میں سر پہ دوپٹہ اوڑھ لیتی تھی. جب کراچی جہاز لینڈ کرتا تھا تو میں دوپٹہ سر سے اتار کے روانہ. تو میری بڑی بہن اتفاقاً ایک دن ہمارے ساتھ ایک ٹور پہ وہ بھی ساتھ چل پڑی ہمارے. جب اس نے مجھے یہ دیکھا تو وہ خاموش رہی. ہوٹل کے کمرے میں جب ہم آئے تو اس نے مجھے کہا فرا میری بات سنو. میں نے کہا جی بتائیں. تو کہنے لگی کہ کوئٹہ میں خدا کوئی اور ہے, کراچی میں آ کے چینج ہو جاتا ہے. اس بات نے اتنا مجھ پہ اثر کیا کہ میں نے کہا بات تو ویسے اس نے صحیح کی ہے اور ماں کے برابر ہوتی ہیں بڑی بہنیں. تو پھر اس کے بعد سے میں نے اپنا جو ایک سر پہ میرے دوپٹہ ہے وہ میں نے کبھی نہیں اتارا. کہ یہ تو پر یہ کرنا ہی کرنا ہے, ایسا ہرگز نہیں ہے. اٹس اے ویری انٹیلیجنٹ ریلیجن. ضرورت ہے کے پی کے اور اسلام آباد میں ڈومیسٹک وائلنس, گھریلو تشدد کے حوالے سے کوئی قوانین نہیں ہے, تھینکس ٹو سم جمعیت علماء اسلام کی وجہ سے. کے پی کے میں بھی نہیں ہے, صرف سندھ, پنجاب اور بلوچستان میں ہے. تو بہت زیادہ ضرورت ہے قانون سازی کرنے کی, عورتوں کو برابر حقوق دینے کی. یہ خالی اتنا کہنا آئی ایم سوری کافی نہیں ہے کہ بحیثیت ماں, جہاں ہم پردے کی اور حیا کی بات کر رہے ہیں. میں ایک واقعہ سناتی ہوں کیونکہ میں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم ایکچولی اٹ از اے بگ پارٹ آف مائی ٹریننگس. جب میں ٹریننگ دیتی ہوں تو میں اس کو بہت گئے اور جیتی ہوئی بازی ہارنے لگے. اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گرد رہ گئے آپ کو ڈیفینڈ کرنے میں, جس میں سر فہرست نام نصیبہ بنت کعب, جن کے نام کس قسم کے فائٹرز ابو دجنہ نے حصہ لیا. جب جنگ ختم ہوئی تو ہمارے نبی نے فرمایا کہ اس دن میں نے جہاں نظر دوڑائی مجھے ام عمارہ نظر آئی. پردے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا, میدان جنگ ہے. We have to change our attitudes a little bit. Thank you so much. یہ تھوڑا سا بکینا تھا. ذریعے سے مرتب ہوتے ہیں تو ہم بہت شکر گزار ہیں حمیرہ صاحبہ کے کہ انہوں نے اپنے خیالات کا اظہار کیا. اور جہاں ہم ایک طرف حیا اور حجاب کی بات کرتے ہیں وہاں خواتین کے حقوق میں خوش آمدید کہوں گی
अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान सेनेटर मोहतरम सिराजुल हक साहब, जो हमारी आज की इस तकरीब के मेहमान ख़ुसूसी हैं। वक्त हमारा तेज़ी से आगे बढ़ता चला जा रहा है। मोहतरमा शाहीन की तरफ से भी आया और अभी यहाँ से भी हुआ कि हया का हुक्म क्या सिर्फ ख़वातीन के लिए नहीं है, ख़वातीन के लिए है, तो इसकी वजाहत ज़रूरी है कि हया एक वैल्यू है जो औरत। बस मैं ब्रीफ रहूँगी एंड आई जस्ट उसी की बात करूँगी। वो ये था कि टीचर्स को जो है उनका क्या रोल है। तो टीचर्स तो उनका तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल है, आपको पता है, दे आर द रोल मॉडल्स। और जो जिस तरह वो खुद होती हैं बच्चे उनसे सीखते हैं। तो टीचर्स को तो ऑब्वियसली ये हमारा रिलीजन है, और हिजाब अभी यहाँ पे इतने अच्छे अच्छे स्पीकर्स ने इतना कुछ बोला है, और कि ये हिजाब हमें बहुत स्ट्रेंथ भी देता है, हमें प्रोटेक्ट भी करता है। लेकिन ये हमारे लिए कोई हर्डल नहीं बनता। हमारे जो हमने अचीव करना है, जहाँ तक हमने जाना है, ये एक हमारे अपने अंदर की एक टाइम्स हमारा कंफर्ट लेवल अपना, कि हम खुद कितने उसके साथ कंफर्टेबल हैं, हमारा ईमान कितना स्ट्रॉन्ग है उस चीज़ पे, हमारा अपना बिलीफ सिस्टम क्या है। मैं आपको अपनी छोटी सी बात बताती हूँ। जब मैंने इस कॉलेज को ज्वाइन किया, और जो लोग जिनके बच्चे मेरे पास पढ़ते हैं वो जानते हैं कि मैं सर पे भी दुपट्टा नहीं करती थी। मैं मुसलमान थी, मैंने हज किए, उम्रे किए, मुसलमान ख़ानदान में पैदा हुई, नमाज रोज़ा सारे काम किए, लेकिन हिजाब की तरफ मेरा इतना ध्यान नहीं था। लेकिन मैं अल्लाह ताला की बेहद शुक्र तहफ़्फ़ुज़ देती है। मैं खुद पठान हूँ, और जब मैं बाहर आई तो हर बंदे ने मेरी फैमिली से स्पेशली कहा, पश्तो में कहते थे सिदाब उस बार तजी, मतलब ये बाहर जाएगी ये लड़की, और ये लड़की तो हमारे ख़ानदान का नाम ख़राब करेगी। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह चूँकि पूरे KPK की यूथ को हम लोग ग्रूम कर रहे हैं, और वो हमारी इज़्ज़त सिर्फ़ और सिर्फ इस वजह से करते हैं कि हमारे सर पे हमारी चादर होती है, और हम लोगों ने अपने किरदार का उस तरीके से ख्याल रखा। किरदार एक ऐसी चीज़ है कि इंसान जो है वो अपने किरदार से ही उसकी नुमाइंदगी होती है। उसमें आपकी चाल चलन, उसमें आपके बात करने का तरीका, उसमें आपके माथे पे जो एक होता है तरीक़ेकार, कि आप किस तरीके से किसी से बात करेंगे, और आप किस तरीके से किसी मेरे पास पुत्र में सवाल का ज़्यादा अच्छा जवाब देंगे मर्दों के हवाले से। लेकिन एक बात मैं कहूँगी कि पर्दे का पहला हुक्म मर्दों के लिए आया, और वो हुक्म क्या था कि सहाबा कराम को जो दुनिया के पाकीज़ा तरीन इंसान थे, और सहाबिया जो पाकीज़ा तरीन ख़वातीन थी, उनके दरमियान ये हुक्म दिया गया कि ख़वातीन से कोई चीज़ मांगनी हो तो पर्दे के पीछे से मांगो। ये तुम्हारे और उनके दिलों की पाकीज़गी के लिए दिया था। और दूसरी बात ये कि आप एक स्टूल को देखें, ये जो लगा सिर्फ एक देखे, बाकी ना देखे, आपको लगेगा इररिलेवेंट है, दूसरे छोटे हैं, ये इतना बड़ा स्टूल क्यों लगा दिया। इस्लाम एक मुकम्मल पैकेज। आप अगर सिर्फ हिजाब को देखते हैं, पर्दे को देखते हैं, हम कहते हैं नहीं जी, नेकी तो ये है, नेकी तो ये है, नेकी तो ये है, पर्दा क्या है। इस्लाम मुकम्मल पैकेज है। उस पैकेज के अंदर बुनियाद ईमान है, और उसकी 60 से कुछ ऊपर शाखें, और एक शाख हया है, और उस हया का आगे मजहब, फिर वो हमारा बिहेवियर, हमारा पर्दा, हमारी बातचीत, हमारी बॉडी लैंग्वेज, वो सारी चीज़ें उसके अंदर आती। तो इस्लाम को ऐसे पैकेज लें, उस पर पूरे का पूरा अमल करें। फिर ये जो शिकायत है कि पर्दे वाली आई तो उसकी बॉडी लैंग्वेज ठीक नहीं थी, या बगैर पर्दे वाली आई तो वो ऐसी थी, ये ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि हम इस्लाम को टुकड़ों टुकड़ों में उस पर अमल नहीं कर सकते। एक बात आखिरी, इस्लाम दीन एतदाल है। दीन एतदाल इस तरह से कि पर्दे पे ठीक है, बढ़ सकता है काम, लेकिन जंग आएगी तो वो नरम हो जाएगी। हज़रत फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा वो कहती है कि बेहतरीन औरत वो है जिसे ना कोई मर्द देखे, ना वो किसी मर्द को देखे, लेकिन हालत जंग में पीठ पे पानी भर भर के ला रही, उनके पांचे भी उठे हुए, उनकी चादर भी हटी हुई, और वो जख्मियों को पानी पिला रही है। वो हालत इस तरह थी, और जब उससे वापस गई तो वापस उसी करार में पर्दे के अंदर थी। इसी तरह इस करार में मैं डॉक्टर हूँ, आप सड़क पे जा रहे होते हैं, कहीं फैसला हुआ कि सामने एक एक्सीडेंट हुआ, अब हमें बहुत झिझक होती है मर्दों के साथ कि जाके हम उनको देखें,
तो मेरे मियाँ सब अक्सर मुझे कहते हैं उतरो जाओ देखो वो जख्मी है, जाके देखो उसकी तुम क्या मदद कर सकती हो। ये इस्लाम, इस तरह के अहकाम और हैं और नॉर्मल जिंदगी के अहकाम और हैं, हम दोनों को मिक्स नहीं कर सकते। तो इस्लाम को एज ए पैकेज लें, इस्लाम को दीन इत्तेदाल समझें और उसकी जो रिलैक्सेशन है, जो सहूलतें दी हैं उनसे भी फायदा उठाएं और जो बुनियादी अहकाम है उन पर भी हम सब अमल करें। इंशाल्लाह पूरा माशरा उस बरकत से फायदा उठाएगा। जज़ाकल्लाह। उद्खुलू फिस्सिल्मी काफ़ा, तुम पूरे के पूरे इस्लाम में दाखिल हो जाओ। बुलंद सुखन दिल नवाज जहाँ पुरसोस, यही है रख्त सफ़र मीरे कारवां के लिए। मैं दावत दूंगी कि वो स्टेज पर तशरीफ़ लाएं और आज के हिजाब सेमिनार के हवाले से शुरकाए महफिल से मुखातिब हों। मोहतरम सिराजुल हक साहब। आज़ाद कश्मीर सदर आज़ाद कश्मीर खज़र मौजूद है, ज़ारा मसूद साहब। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वल-आक़िबतु लिल-मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिही मुहम्मदिन व आलिही व अस्हाबिही अजमाईन। अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनु उदख़ुलू फ़िस्सिल्मि काफ़्फ़ा व ला तत्तबिउ ख़ुतुवातिश शैतान इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। निहायत ही मोहतरमा बहन दुर्दाना सदीक़ी साहिबा, स्टेज पर मौजूद काबिल एहतराम बहनों और इस मजलिस में शरीक इंतहाई काबिल सद एहतराम बहनों और बेटियों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं जमात इस्लामी हल्क़े ख़वातीन को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि उन्होंने आज इस्लामाबाद में इस खूबसूरत मजलिस का इनेकाद किया है, जिसमें इस्लामाबाद और दूसरे इलाक़ों के बहनें शरीक है। और ये आम जलसा नहीं है, हम किसी चौक और चौराहे पर मौजूद नहीं है, एक इंतहाई संजीदा मजलिस है। और मैं आप लोगों की खिदमत में इख्तिसार के साथ कुछ बातें अर्ज़ करूँगा, लेकिन आने से क़बल मेरी टेलीफोन पर गुफ्तगू हुई बुनेर के शेर रहमान साहब से, जो कराची में रहते हैं और कल उनकी बेटी की लाश 5 साल की उम्र की थी, मरवा उसका नाम है, जलाई गई और 2 दिन की तलाशी बीसीआर के बाद वो लाश उनको मिली है। मेरे साथ अल्फाज नहीं थे कि मैं मरवा के वालिद के साथ कैसे हमदर्दी करूं, किन अल्फाज का सहारा लूं, इसलिए कि मैं खुद एक बाप हूं और मेरे घर में भी एक मरवा भी मौजूद है, एक फरिश्ता भी मौजूद है, एक आयशा भी मौजूद है, एक फातिमा भी मौजूद है, एक कुद्सिया भी मौजूद है। और मैंने थोड़ी देर के लिए जब सोचा कि अगर मेरे 5 साल की बेटी कोई अगवा कर ले
اور درندگی کے ساتھ ان کے جسم کو نوچ کر پھر ان کو جلا دے تو ان کے والد کا، ان کی والدہ کی کیفیت کیا ہوگی؟ تو آپ مجھے بتا دیں کہ ایک ایسی سوسائٹی میں، ایک ایسے معاشرے میں، ایک ایسے ملک میں جہاں کے لوگ اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، جو اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے، جہاں عدالتیں موجود ہے، جہاں اسمبلیاں موجود ہیں، جہاں ادارے بھی موجود ہیں، لیکن ہر ہفتہ اس طرح نہیں گزرتا ہے کہ کوئی معصومہ، کوئی فرشتہ، کوئی مروہ، کوئی نسیمہ گل درندوں کے درندگی کا شکار نہ ہو۔ اور اب تک ہزارہاں ایسے کیسز گزشتہ چند ہی عرصے میں ہم نے دیکھے ہیں۔ تو آج کے مجلس میں مناسب سمجھتا ہوں کہ آپ لوگوں سے عرض کروں، آپ کی خدمت میں درد کے ساتھ یہ بات رکھوں کہ پاکستان میں قانون کی حکمرانی نہیں ہے، انسان محفوظ نہیں ہے، جان محفوظ نہیں ہے، عزت محفوظ نہیں ہے، مال محفوظ نہیں ہے، اقدار محفوظ نہیں ہے، تہذیب محفوظ نہیں ہے، پردہ اور حجاب محفوظ نہیں ہے، قومی غیرت محفوظ نہیں ہے۔ ہم سب نے مل کر ایک ایسی سوسائٹی کو تعمیر کرنا ہے۔ آپ بہنوں سے درخواست کرتا ہوں کہ جس میں ایک مسلمان تو کیا، ایک غیر مسلم بھی اپنے آپ کو محفوظ سمجھے، اور کوئی ہندو، کوئی سکھ، کوئی عیسائی، کوئی اور مذہب سے تعلق رکھنے والے جب باہر کی دنیا میں جائیں تو ہمارے ملک کی نمائندگی کرے کہ میں ایک ایسے ملک سے آیا ہوں جہاں میری عزت بھی محفوظ ہے، اور میری جان بھی محفوظ ہے، اور میرا مال بھی محفوظ ہے۔ آج کی حکومت کے لیے یہ ایک بہت بڑا ٹیسٹ کیس ہے کہ یہ کوئی پہلا واقعہ نہیں ہے جس پہ میں آج رو رہا ہوں آپ کے سامنے۔ مسلسل واقعات کا ایک تسلسل ہے۔ مردان میں، نوشہرہ میں، قصور میں، ساہیوال میں، کراچی میں، ملتان میں، لاہور میں مسلسل اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں۔ تو آج یہ پورا مجلس ہم عمر رحمان صاحب کے ساتھ، ان کی اہلیہ کے ساتھ ہمدردی کا اظہار کرتے ہیں۔ میں نے آج سینٹ میں بھی ایک قرارداد جمع کی ہے اور مطالبہ کیا ہے کہ بچوں کے قتل میں، ان کے ساتھ بدکرداری کے جرم میں جو بھی ملوث ہو جائے، یہ درندے ہیں اور ان کو پھانسی کی سزا دی جائے۔ اگر ایک کو بھی سزا ملے، میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے ملک بھر کے بچے اور بچیاں محفوظ ہو جائیں گے۔ بہنوں، ازل سے حق اور باطل کا، سچ اور جھوٹ کا یہ ایک لڑائی جاری ہے۔ تہذیبوں کے درمیان لڑائی ہے، ظلم اور انصاف کا مقابلہ ہے، روشنی اور اندھیروں کا مقابلہ ہے، پردہ اور بے پردگی کا مقابلہ ہے۔ لیکن اللہ مہربان ہے، اس نے حق کو بھی اور سچ کو بھی بالکل ہمیں بتایا ہے۔ اس کے لیے اللہ نے ہمیں عقل سے نوازا ہے، اس کے لیے اللہ نے کتابوں سے نوازا ہے، انبیاء سے نوازا ہے، بلکہ کائنات کے اندر آثار ہے، اس سے نوازا ہے کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے۔ اس پوری تہذیبی کشمکش میں ہمیشہ خواتین نے بہت بڑا رول ادا کیا ہے، اور میں آپ کے علم میں لانا چاہتا ہوں کہ ازل سے لے کر آج تک، میں جب یہاں آئے شاید فرحت بہن تقریر کر رہی تھی، فرحت حمیرہ، اگر میں نے ٹھیک سنا تو شاید حمیرہ ایڈوکیٹ ہے؟ جی جی، اچھا، ٹرینر بھی ہیں پولیس، جی ٹرینر ہیں پولیس ڈپارٹمنٹ میں۔
اس نے شاید مطالبہ کیا کہ ہم برابری کا حق مانگتے ہیں۔ میں تو حیران ہوا کہ رب کریم نے تو آپ کو برابری سے زیادہ حق دینے کا حکم دیا ہے، اور نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم سے جب بار بار پوچھا گیا کہ تمہارے اوپر کس کا حق ہے، اس کے اوپر میرے اوپر سب سے زیادہ حق، میرے اوپر سب سے زیادہ حق، تو 3 بار اس نے کہا، فرمایا کہ تمہارے اوپر سب سے زیادہ حق تو تمہاری ماں کا ہے، اور اس کے بعد باپ کا ہے۔ میں بھی ایک باپ ہوں، میں اپنے بچوں سے جب گھر میں مشاورت کرتا ہوں، ان سے پوچھتا ہوں کہ جب ایک کام کے بارے میں حکم دوں اور ایک کام کے بارے میں، اسی کام کے بارے میں والدہ تمہیں حکم دے، تو آپ کس کی بات مانیں گے؟ تو میرے بچے خاموش ہو گئے۔ میں نے کہا کہ جب میں حکم دوں اور تمہاری والدہ بھی، تو آپ کو اپنے والدہ کی بات ماننا ہے، میرے بعد میں نمبر آتی، میری نمبر بعد میں ہے، سب سے زیادہ تمہارے اوپر جو حق ہے وہ تمہاری والدہ کا ہے۔ اس لیے یہ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ برابری کا حق، یہ اپنے حق سے دستبردار ہو جاتے ہیں۔ یہ ٹھیک ہے، ایک زمانہ ایسا گزرا ہے کہ جس طرح عیسائیت ہے، یہودیت ہے، ان تہذیبوں میں عورت کو ازلی بدبخت سمجھا جاتا تھا، اور ان کا عقیدہ یہی تھا کہ گناہ کا آغاز ہی عورت نے کیا ہے۔ اب بدھ مت کو لے لے، اس میں تو اس آدمی کے لیے، فرد کے لیے نجات کا کوئی راستہ نہیں ہے جو عورتوں سے تعلق رکھتا تھا۔ آپ ہندو مت کو لے لے، اس میں تو عورت پر حصولی تعلیم کی پابندی تھی۔ تو آپ کی بات ان تہذیبوں کے حوالے سے اگر آپ لے لیتے ہیں ٹھیک ہے، لیکن ہمارے دین اسلام جو کہ دینی فطرت ہے، اس میں جو رب نے آپ کو ماں کا مقام دیا ہے، آپ اس کو چینج نہیں کر سکتے۔ رب نے آپ کو ایک بیٹی کا، ایک بہن کا، گھر کے ملکہ کا ایک سٹیٹس دیا ہے۔ آپ اگر چاہے بھی کہ نہیں میرا یہ سٹیٹس نہیں ہونا چاہیے، یہ خالق کائنات نے دیا ہے۔ اب یہ جو آپ کی دعوت نامے میں آیت ہے کہ اے نبی اپنی بیویوں اور بیٹیوں اور اہل ایمان کے عورتوں سے کہہ دو، تو بیوی، بیٹی اور اہل ایمان یہ تمام وہ مقامات ہیں جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو دی ہے۔ اس لیے مغرب کی پروپیگنڈے میں آ کر ان اصطلاحات کو، ان نعروں کو اپنانا، یہ تو ایک شیطان کی سازش ہے کہ انہوں نے خاندانی نظام کو تباہ کیا، خاتون کو تنہا کیا، اور اب مغرب کا جو خاتون ہے، شدید سردی میں جب مرد کوٹ بھی پہنتا ہے اور ہٹ بھی رکھتا ہے، وہاں باس کی طرف سے یہی حکم ہوتا ہے کہ آپ نے اتنے کپڑے پہنے اور اتنے کپڑے نہیں پہنے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے فضل اور کرم سے ہم مسلمان ہیں، ہم اس پر فخر کرنا چاہیے۔ اسلام نے آپ کو مرد کو بہتر نہیں قرار دیا۔ اسلام میں بہتری کا معیار کوئی مرد ہونا نہیں ہے، نہ عورت ہونا ہے۔ اسلام میں آپ کو سمجھنا چاہیے کہ بہتری کا معیار یہی ہے کہ آپ میں سے جس کے اندر تقوی زیادہ ہو۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، جو اللہ سے زیادہ ڈرتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ایک کردار شخص اس لیے اچھا ہے کہ وہ مرد ہے، اور ایک متقی اور پرہیزگار اور عالمہ خاتون اس لیے کمتر ہے کہ وہ عورت ہے۔ نہیں، قرآن میں اللہ نے فرمایا ہے کہ یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم
من نفس واحدہ، آپ تو نفس واحدہ سے اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے، لہٰذا بہتری اور کمتری کا معیار اللہ تعالیٰ نے تقوی رکھا ہے۔ ماں اور بہنوں، عورت کو جو پروٹوکول ملا ہے اللہ کی طرف سے وہ مرد کو نہیں ملا ہے۔ اور بہن نے بڑی اچھی بات کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے خود کو بھی پردے میں رکھا ہے، اور جب موسیٰ علیہ السلام نے مطالبہ کیا کہ میں دیکھنا چاہتا ہوں، اللہ تعالیٰ نے جواب دیا کہ لن ترانی، آپ مجھے نہیں دیکھ سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے سچ، کسی نے یہاں بات کی بہت اچھی کہ اپنے گھر کو بھی ایک پردے سے نوازا ہے، اور ویسے بھی لوگ ہر قیمتی چیز کو باپردہ رکھتا ہے، لہٰذا مردوں کی سازش میں آ کر وہ بات کرنا جو آج مغرب چاہتا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ ذہنی شکست ہے۔ ہمیں اس شکست کا شکار نہیں ہونا چاہیے۔ ہمارا ایک بہت رچ کلچر ہے۔ ایک مشہور واقعہ ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام راستے پہ جا رہے تھے اور شعیب علیہ السلام کے بیٹیوں کے لیے انہوں نے پانی کا انتظام کیا، تو انہوں نے کہا کہ آپ ہمارے ساتھ ہمارے گھر چلے، بیٹیوں نے کہا، تاکہ ہمارے والد آپ کو معاوضہ دے دے۔ تو ان بیٹیوں کے سر پر گھڑی بھی تھے پانی کا، اور ظاہر ہے جب پانی کا مٹکا سر پہ ہو تو عورت کیسے اپنے آپ کو باپردہ رکھے؟ تو کیا ہوا؟ انہوں نے کچھ کنکر اٹھائے بیٹیوں نے، اور موسیٰ علیہ السلام آگے جا رہے تھے، اس لیے کہ اگر وہ بچیاں آگے آگے ہوتے تو ان کا پردہ برقرار نہ رہتا، اس لیے اس نے کنکر اٹھائے کہ جہاں موسیٰ علیہ السلام راستہ بھول جاتے تھے تو ایک کنکر مار کر ان کو راستہ بتاتے کہ اس طرف جانا، اس طرف نہ جانا، اور اس طرح چلتے چلتے وہ حضرت شعیب علیہ السلام کے گھر پہنچتے ہیں۔ دیکھیے کون سا زمانہ تھا، اس وقت کوئی اور طریقہ نہیں تھا، لیکن اس زمانے میں بھی عقل کے بہترین استعمال بچوں نے بھی کیا اور موسیٰ علیہ السلام نے بھی کیا۔ میرے نبی نے تو آخری وصیت مردوں کے بارے میں نہیں کی ہے، آخری وصیت بھی انہوں نے عورتوں کے بارے میں کی ہے، غلاموں کے بارے میں اور عورتوں کے بارے میں۔ بس میں اختصار سے آخری بات کر کے اجازت چاہوں گا کہ یہ چونکہ یوم حجاب ہے اور شاید میری گفتگو آخری گفتگو ہے، اور میں حلقہ خواتین کو اس لیے مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ جماعت اسلامی ایک ایسی تنظیم ہے جو ہماری یہ بہنیں پوری دنیا کے خواتین کے ساتھ رابطے میں ہیں۔ اب گزشتہ دن انہوں نے پروگرام کے 34 ممالک کے خواتین شامل۔ میں جب بھی پوچھتا ہوں، ابھی سوڈان جاتے ہیں، ابھی امریکہ جاتے ہیں، ابھی برطانیہ جاتے ہیں، ابھی ترکی جاتے ہیں، ابھی اس ملک میں جاتے ہیں، ہم نے اسی طرح اپنے بہنوں کو گھروں میں محصور نہیں کیا ہے کہ بس گھر سے نہیں نکلنا ہے۔ یہ ڈاکٹر بھی ہیں، یہ پروفیسر بھی ہیں، معاشرے کے ہر شعبے میں الحمدللہ ہمارے یہ بہنیں ایک اعلیٰ مرتبے اور مقام پر ہے، لیکن اپنے حیا کی چادر کے ساتھ۔ اور ہم یہی چاہتے ہیں کہ ہماری ہر بہن ترقی کرے اپنے حیا کی چادر کے ساتھ۔ ہم چاہتے ہیں، جماعت اسلامی کا منشور ہے کہ جس طرح بچوں کے لیے تعلیم ضروری ہے اسی طرح بچوں کے لیے بھی تعلیم ضروری ہے۔ اور میری معلومات کے مطابق اس وقت جو 2.5 کروڑ ہمارے بچے تعلیمی اداروں سے باہر ہیں، اس میں اکثریت ہمارے بچوں کی ہے۔ جماعت اسلامی چاہتی ہے کہ ہم ایک ایسا قانون بنا لے کہ ہر بچی کو تعلیم دینا والدین کی فرائض میں شامل ہو، اور جو والدین اپنے بچے کو تعلیم سے محروم رکھے
اس والد کے خلاف قانونی کارروائی ہو کہ آپ نے کیوں اپنی بچی کو تعلیم سے محروم رکھا۔ جماعت اسلامی چاہتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے شوہر کے مال میں اور اللہ تعالیٰ نے والد کے مال میں عورت کے لیے جو حصہ رکھا ہے ہمارے معاشرے میں وہ نہیں دیا جاتا ہے، میراث میں وہ حق ان کو دیا جائے۔ اور میں نے الیکشن کمیشن سے مطالبہ کیا ہے کہ الیکشن میں وہ امیدوار حصہ لے جو اپنے بہن سے ایک سرٹیفکیٹ لے کر الیکشن کمیشن کو پیش کرے کہ میں نے میراث میں اپنے بہن کو حق دیا ہے۔ جو مرد یہ سرٹیفکیٹ نہیں دے سکتے ہیں ان کو کینڈیڈیٹ امیدوار ہی کنسیڈر نہ کیا جائے۔ اگر ایک مرد اپنے بہن کو حق نہیں دیتا وہ قوم کے ساتھ کیا انصاف کرے گا، وہ معاشرے کے ساتھ کیا انصاف کرے گا۔ حصول علم کا حق، میراث میں خواتین، اور اس طرح قومی مشاورت میں بھی ہم چاہتے ہیں کہ خواتین شریک ہو۔ اللہ کا حکم یہی ہے کہ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، اپنی امور میں مشاورت کیا کرو۔ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ۔ اور میں آپ کے علم میں لانا چاہتا ہوں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وفات کے بعد پہلا جو چیف الیکشن کمشنر تھا عبد الرحمن بن عوف، اس نے جب نئے خلیفہ کے انتخاب کے لیے اور چناؤ کے لیے رائے لینے کے لیے مدینہ میں سروے کیا تو صرف مردوں سے اس سے نہیں پوچھا، دروازے پر ناکن کر کے انہوں نے خواتین سے بھی پوچھا کہ امیر المومنین کون آدمی آپ کو پسند ہے، اور جب مردوں اور خواتین اکثریت نے فیصلہ کیا کہ حضرت عثمان ہی سب سے زیادہ مناسب آدمی ہے تو آ کر اس نے مسجد میں اعلان کیا۔ آپ مجھے بتائیں کہ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بھی قرآن میں جن انبیاء کا ذکر ہے آخر کون سا وہ داستان اور کہانی ہے جو خواتین کے بغیر ہے؟ حضرت آدم علیہ السلام کا تذکرہ ہے تو ان کے اہلیہ کا ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ ہے تو ہاجرہ اور سارہ کا بھی ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو ان کے والدہ مریم کا تذکرہ ہے، موسیٰ علیہ السلام تو جس نے ساتھ دیا فرعون کے دربار میں ان کے اہلیہ آسیہ کا تذکرہ، اور خود نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کو جو پہلا سپورٹ دیا ہے وہ مرد سے زیادہ ایک خاتون نے دیا ہے، ان کے سرمایہ نے دیا ہے، ان کی رفاقت نے دیا ہے۔ اور یہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اتنا پرزور الفاظ ہے، اندازہ کرے کہ جب وہ خوف میں مبتلا تھے نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم، اس نے جبرائیل امین کو دیکھا تھا اور فرمایا زملونی، مجھے کمبل اڑا دو، مجھے خوف ہے۔ تو اس نے کہا، اندازہ کر لے کہ فواللہ لا یخزیک اللہ ابدا، خدا کی قسم کبھی بھی اللہ آپ کو کمزور نہیں کرے گا، انک لتصل الرحم، آپ تو رشتہ داروں کا خیال رکھتے ہیں، وتصدق الحدیث، سچ بولتے ہیں، وتحمل الکل، لوگوں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، وتکسب المعدوم، اور لوگوں کے روزگار کا انتظام کرتے ہیں، وتقری الضیف، اور مہمان نوازی کرتے ہیں، وتعین علی نوائب الحق، اور جب کوئی حق پر ہوتے آپ اس کا ساتھ دیتے ہیں۔ یہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 6 صفات بیان کیے ہیں، 6 صفات اس الفاظ کے ساتھ کہ فواللہ لا یخزیک اللہ ابدا۔ ہماری اس پوری اسلامی تحریک کے سفر میں آپ لوگوں کا بڑا کردار ہے۔ وہ اب محرم ہے، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ ہے، تو کیا اس میدان جہاد میں خواتین ان کے ساتھ نہیں تھی؟ اگر یہ احد کا معرکہ ہے، ابھی بہن نے ذکر کیا، تو احد میں جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ لی ہے،
آپ کو موقع ملے جا کر اس جگہ کو دیکھ لے. وہاں آج بھی نوجوان کے لیے بھی چلنا مشکل ہے. انسان حیران ہوتا ہے کہ یہاں کس طرح حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پہنچی تھی اور نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کے زخموں کو دھونے کا انتظام کیا تھا. میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم خواتین کا اتنا احترام کرتے تھے کہ حضرت ہندہ جس کا نام آپ کو معلوم ہے، اس نے نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے جگر کو نکال کر ان کے کانوں کو، ان کے ناک کو کاٹ کر چبایا تھا. لیکن جب وہ ایمان لانے ان کی خدمت میں حاضر ہوئی تو نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے چند چیزوں پر بیعت لیا. پہلی بات یہی کی کہ آپ نے چوری نہیں کرنی ہے. ہندہ نے جواب دیا کہ چوری تو میں نہیں کرتا ہوں، لیکن میرا شوہر بخیل ہے، کبھی کبھار اس کی اجازت کے بغیر خرچ کرتی ہوں. نبی مہربان نے فرمایا کہ زنا نہیں کرنا. اس نے کہا کہ کیا کوئی آزاد خاندانی عورت بھی بدکاری کرتی ہے؟ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بچوں کو قتل نہیں کرنا ہے. دیکھیں ان کے الفاظ کو دیکھے، اس نے جواب دیا کہ بچے تو آپ نے ہمارے بدر میں قتل کیے ہیں. نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم نے برداشت کیا اور ان کے لیے دعا کی. اور بیعت کے بعد ہندہ نے کہا کہ اس روئے زمین پر سب سے زیادہ جو بدترین خیمہ تھا وہ آپ کا خیمہ تھا، لیکن اب اس کائنات میں اگر کوئی محبوب خیمہ ہے تو آپ کا خیمہ ہے. حضرت ہندہ صحابیہ بن گئی. تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ کی اس ملک میں اس وقت ظلم ہے، آپ کی اس ملک میں اس وقت استحصال ہے، آپ کی اس ملک میں اس وقت عدل اور انصاف کی حکمرانی نہیں ہے. آپ کی اس ملک میں ہمارے بچے تعلیم سے محروم ہیں. آپ کی اس ملک میں جو مزدور محنت کرتا ہے وہ رات کو بھوکا سوتا ہے. آپ کی اس ملک میں جو کاشتکار پسینہ بہاتا ہے وہ بیچارہ زندگی گزارنے کے لیے ان کے ساتھ نان شبینہ نہیں ہے. آپ کی اس ملک میں لاکھوں لوگ فٹ پاتھوں پر رہتے ہیں. آپ کی اس ملک میں کرپشن ہے، آپ کی اس ملک میں جہالت ہے، آپ کی اس ملک میں انصاف کے دروازے بند ہیں. آپ کی اس ملک میں کچھ لوگوں کی حکمرانی ہے جو صلاحیت کی بنیاد پر نہیں آئے ہیں، پیسے اور سرمایہ اور جاگیر کی بنیاد پر مسلط ہو گئے ہیں. اس کا کیا علاج ہے؟ آپ کا بہت بڑا مسئلہ اس وقت کشمیر ہے. مجھے بتایا گیا کہ ہمارے بہت ہی محترم بھائی جناب محسود خان صاحب کی اہلیہ بھی اس مجلس میں شریک ہے. میں ان کو خوش آمدید کہتا ہوں. ہمارا کشمیر کا مسئلہ آج کی خبر ہے، آج کی، کہ 12 لاکھ انڈیا کے شہریوں نے مقبوضہ کشمیر میں آ کر ڈومیسائل حاصل کیا. اور کیا ہوگا؟ 10 سال بعد مقبوضہ کشمیر میں کشمیری نہیں ہوں گے، وہاں ہندوؤں کی اکثریت ہوگی. ہمارا ایک بہت بڑا مسئلہ کشمیر کے بغیر پاکستان نامکمل ہے. وہاں کی مائیں، بہنیں اور بیٹیاں ہماری طرف دیکھ رہے ہیں. فلسطین کا مسئلہ ہمارا مسئلہ ہے، یہ عربوں کا مسئلہ نہیں ہے. ان تمام مسائل کے حل کے لیے مردوں کو بھی اپنا کام کرنا ہے، لیکن آپ خواتین نے بھی اپنے حصے کا بوجھ اٹھانا ہے. میں اپریشیٹ کرتا ہوں کہ ہمارے حلقہ خواتین نے جماعت اسلامی کے علاوہ دوسرے سیاسی جماعتوں کے بہنوں کو بھی دعوت دی ہے. ہمارے دل کھلے ہیں، ہماری سوچ اوپن ہے، اور ہم چاہتے ہیں کہ جس کو جو صلاحیت اللہ تعالیٰ نے دی ہے وہ ہماری قوم کی امانت ہے. ہم آپ کی ان تمام صلاحیتوں کو اکٹھا کر کے اس پاکستان کو ایک اسلامی اور خوشحال پاکستان بنانا چاہتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں وہ دن دکھائیں کہ پاکستان ایک ویلفیئر اسلامی پاکستان بن جائے. اگر سوال کوئی آڈینس میں کرنا چاہے تو میں سوال لے لوں. لے لو لے لو. اگر آپ ٹھیک ہے ٹھیک ہے. جزاک اللہ خیراً. بہت جامع انداز میں بہت ساری چیزیں ہم
پر واضح ہوئی. اگر آڈینس میں سے کوئی امیر جماعت محترم سے سوال کرنا چاہے تو وہ سوال. جی فرح عظیم شاہ صاحبہ موجود ہیں. السلام علیکم. سراج احمد صاحب اگر آپ کو یاد ہو تو آپ میری عدالت میں پیش ہوئے تھے اور میں نے آپ کو باعزت بری کیا تھا. مقدمہ پروگرام تھا اور نیشنل لائبریری میں اگر آپ کو یاد ہو آپ بھی پوری جماعت کے ساتھ وہاں پر آئے تھے. میں صرف آپ سے یہ گزارش کرنا چاہتی ہوں کہ ریزرو سیٹ پہ میں نے اپنی اسپیچ میں بھی اس کا ذکر کیا ہے. ماشاء اللہ آپ کو میں ایک عرصے سے دیکھ رہی ہوں, آپ کی جدوجہد کو بھی دیکھ رہی ہوں. اسپیشلی جو خواتین کو ریزرو سیٹس پہ جماعت اسلامی کو چھوڑ کے باقی جو پارٹیز ہیں اور JUI کو بھی چھوڑ کے باقی پارٹیز جو ریزرو سیٹ پہ خواتین کو منتخب کرتی ہیں اور اس کا کرائٹیریا آپ بھی بخوبی واقف ہیں, ہم سب اس پہ ضرور آواز اٹھانی چاہیے. جو خواتین جس ٹھیک ہے جو کمپرومائز کرتی ہیں ہر لحاظ سے ان کی الگ بات ہے, لیکن جو باعزت خواتین ہیں اور اپنی زندگی پہ کمپرومائز نہیں کرتی اور ہر دم کو مجبور کرتے ہیں اور وہ مجبوری میں کوئی قدم اٹھاتی ہیں, تو اس حوالے سے ضرور آپ کو آواز اٹھانی چاہیے. بہت شکریہ. ویسے بہن میں آپ کو بتا دوں کہ باقی جماعتوں میں جو خواتین خصوصی سیٹ پہ آتی ہیں ان میں اکثریت وہ ہوتی ہیں جو پارٹی لیڈرز کے یا ان کے رشتہ دار ہوتے ہیں. پارٹی لیڈر کے رشتہ داری کے علاوہ باہر بہت کم خواتین ہیں. لیکن ہمارے ہاں خواتین کے حوالے سے جتنی بھی فیصلے ہیں وہ ہم مرد نہیں کرتے ہیں, وہ اہل خواتین کرتی ہیں. اب فردوسہ صاحبہ یہاں بیٹی ہیں, یہ سینیٹر رہی ہیں. ہم نے اس کا چناؤ نہیں کیا تھا, خود ہی حلقہ خواتین نے کیا تھا. عائشہ باجی شاید یہاں پر بیٹی ہیں, ان کا چناؤ بھی حلقہ خواتین نے کیا تھا. اور یہ اپنے فیصلوں میں اتنے آزاد ہے کہ میں جماعت اسلامی کا امیر ہوں, لیکن امیر ہونے کی وجہ سے میری اہلیہ بھی رکن نہیں ہے, اس لیے کہ جب تک وہ اس معیار پر نہیں آتی ہے جو انہوں نے خود بنایا ہے تو محض امیری جماعت کی اہلیہ ہونے کی وجہ سے وہ کسی سفارش پر اور سینہ زوری کی بنیاد پر نہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم معاشرے میں میرٹ کا بول اور میرٹ کی حکمرانی چاہتے ہیں, اور جماعت اسلامی اندر اسی پروسیس پہ یقین رکھتی ہے. بہت شکریہ. جی مزید کوئی سوال؟ اذان ہو رہی ہے اور ہم پروگرام مکمل کر جماعت اسلامی زبردستی کے ساتھ پردہ کرواتی ہیں تو یہ بات بالکل غلط ہے. ہم ضرور ایک ماحول مہیا کرتے ہیں, ہم عقل کو اپیل کرتے ہیں, ہم شعور کو اپیل کرتے ہیں, ہم ان کے دل کے اندر جو ایمان کا نور ہے اس کو اپیل کرتے ہیں. اور کالجز میں لاکھوں اب بچیاں ہیں جو پردے میں رہتی ہیں, یہ زور کی بنیاد پر نہیں. میں جاتے جاتے بس ایک بات کر لوں کہ یہی سوال کراچی میں ایک مغربی صحافی نے یونیورسٹی کی ایک بچی سے کیا کہ یہ جو آپ نے چادر ڈالا ہے اپنے اوپر, یہ مسجد کے مولوی صاحب نے؟ انہوں نے کہا کہ نہیں. پھر پوچھا کہ یہ آپ کے والد صاحب نے؟ انہوں نے کہا کہ نہیں. انہوں نے کہا کہ کسی دینی جماعت نے؟ انہوں نے کہا کہ نہیں. انہوں نے جواب دیا کہ یہ تحفہ ہے میرے نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کا, یہ عزت اور حیا کا چادر میرے نبی نے میرے سر پر رکھا ہے. تو یہ زور کی بنیاد پر ممکن نہیں ہے. قرآن میں ہے لا اکراہ فی الدین, دین میں زبردستی نہیں ہے. آپ نے ایک ماحول مہیا کرنا ہے اور اس ماحول کے نتیجے میں لوگ خود بخود بدل جاتے ہیں. بہت شکریہ. جی جی. جماعت اسلامی پاکستان کے جو اسٹرکچر ہے, تنظیمی اسٹرکچر ہے, کیا خواتین کو اس میں مین اسٹریم لائن میں رکھا جاتا ہے؟ کہ بہت ساری خواتین کا سوال تھا جو ہمارے ان کی طرف سے آپ سے کر رہے ہیں, ان کو مین اسٹریم لائن میں رکھا جاتا ہے؟ بالکل. ہمارے بہنیں بالکل ہماری
بنیادی سیاسی جدوجہد میں ہمارے ساتھ شریک ہے، اور آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ ہمارے جو مرکزی شورا ہے اس میں منتخب خواتین ہیں، اور جو منتخب خواتین ہیں وہ بھی خواتین خود منتخب کرتی ہے، اور جس طرح میرا ایک ووٹ ہے شورا میں، اسی طرح جو آپ میں سے یہاں سٹیج پر موجود خواتین ہیں ان کا بھی ایک ووٹ ہے. لہذا ہمارے ہاں بالکل ایک عدل اور انصاف اور میرٹ اور دلیل کی بنیاد پر فیصلے ہوتے ہیں، اور اس میں مرد اور عورت برابر ہے. مجھے بہت سارے ایسے فیصلے یاد ہے کہ خواتین نے اس کے بارے میں ایک سٹینڈ لیا ہے اور مردوں نے اپنا فیصلہ واپس لیا ہے، اسی رائے کو اور اس دلیل کو قبول کیا ہے. اس لیے مرد اور عورت بذات خود نہیں ہے، ان کی دلیل اگر مضبوط ہے وہی زورور ہے. بہت شکریہ. الحمدللہ آج کا جو ہمارا سیمینار تھا حیا اور حجاب کے حوالے سے، جس کے سلوگن کو ہم ایک دفعہ پھر دہرا لیتے، تو دعا کے بعد انشاءاللہ وہ ان تک پہنچا دیے جائیں گے. ہم آپ سب کے شکر گزار ہیں، اور اس سینہ شاہد صاحبہ سے کہوں گی کہ وہ پروگرام کے اختتام پر دعا کریں. ایک آخری درخواست ہے